آنکھوں کا روزہ. حدیث میں آتا ہے کہ نظر جو ہے یہ شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے. اور آج ہمارے حکومتوں نے ایسا ماحول پیدا کیا ہوا ہے کہ ہر جگہ تاکہ مسلمان بد نظری کرے. جس دفتر اور آفس میں جاؤ سب سے پہلے آپ کو ویلکم کرنے والی خاتون. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ عمل کوئی مرد نہیں کر سکتا ہے, یہ ضروری ہے. لیکن کاش لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے بننے والا ملک آج 70 سال گزرنے کے بعد بھی ایک قانون لا الہ الا اللہ کا ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. ریسپشن پر آپ کو جو ہے خاتون ملے گی, اور یہ تب سے جب پرویز مشرف نے حقوق نسواں بل پاس کیا تھا اس وقت کے بعد سے یہ سلسلہ چل پڑا ہے. آج جتنی دفاتر آپ دیکھیں سب میں یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو اب روزہ دار تو روزہ رکھ رہے ہیں لیکن آنکھ کو روزہ نہیں رکھوا سکتے, اس سے دفتر تو جانا ہے. اور دفتر جائے گا سب سے پہلے جو ہے ان کی نظر نامحرم پر پڑنی ہے. تو یہ ماحول ہے, ماحول پیدا کیا جاتا ہے گناہ کرنے کی. تو اگر آپ لعلکم تتقون کا مظہر پیش کرنا چاہے تو آنکھ کو آپ نے روزہ رکھوانا ہوگا. اور آنکھ نامحرم پر نہ پڑے. میں آپ کو بتاؤں یہ واقعات میں کئی بار ذکر کر چکا ہوں, اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ اشعار, وہ اپنے استاذ کے پاس گئے ہیں, اشعار میں انہوں نے جو ہے اپنے قصے کو بیان کیا. شکوت الی وکیع سوء حفظی, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے شکوت الی وکیع سوء حفظی, میں نے اپنے استاذ وکیع سے شکایت کی اپنے حافظے کی کمزوری کا. فاوصانی الی ترک المعاصی, انہوں نے مجھے وصیت کی کہ آپ گناہوں کو چھوڑ دیں. اور فرمانے لگے فإن العلم نور من الہی, کیونکہ علم اللہ کا نور ہے. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي, اور اللہ اپنا نور کسی گناہگار کو نہیں عطا کرتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ میرے بچے کا حافظہ ٹھیک رہے, اسے بادام کھلانے کی ضرورت نہیں ہے, اسے پستہ کھلانے کی ضرورت نہیں ہے. اور علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے. وہ فرماتے ہیں یہاں سے مصر گئے, مصر کے کتب خانے میں انہوں نے ایک کتاب پڑھی, اس کا نام ہے نور الایضاح, اور اسے کہا یہ کتاب میں لے جا سکتا ہوں؟ کہا نہیں, پابندی ہے, باہر نہیں لے کر جا سکتے ہو. ایک مرتبہ پڑھا, ہندوستان آ کر اس کتاب کو لکھا, اور اس کتاب کو ہو بہو لکھنے کے بعد جب وہ واپس لے گئے اس کتاب سے ملایا, ایک نقطے کا فرق نہیں تھا. خود فرماتے ہیں میرے حافظے کا دورانیہ انتہائی زیادہ تھا, لیکن ایک مرتبہ میں نے گھر والوں سے کہا تھا میں دروازہ کٹکھٹاؤں گا, گھر میں کوئی نامحرم خاتون ہو تو مجھے اطلاع کر دینا, میں واپس چلا جاؤں گا. ایک مرتبہ میں نے دروازہ کٹکھٹایا اور گھر میں قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے ان کی والدہ صاحبہ موجود تھی, اور مجھے گھر والی نے کہا آپ آ جائے, اجازت دے دی. جیسے میں گیا میرا نظر اس خاتون پر پڑا, کہا میرے حافظے کا دورانیہ ابھی 15 سال تک ہو گیا ہے, ورنہ لامحدود تھا, کم ہو گیا. ایک بوڑھی خاتون پر نظر پڑنے کی وجہ سے علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میرے حافظے کا دورانیہ ابھی 15 سال ہو گیا ہے, ورنہ پہلے لامحدود تھا. تو عرض یہ کر رہا ہوں ایک بد نظری کی وجہ سے جو نحوست آتی ہے اس کا اندازہ آپ لگا نہیں سکتے ہو. اور میرے عزیز ساتھیوں, ہمارے بعض لوگ جو ہے اس کو جائز قرار دیتے ہیں, کہہ رہے, اور اس کے لیے رحمان بابا کا شعر پیش کرتے ہیں. یہ شعر سنا کے بعد ختم کر دیتا ہوں, وقت ختم ہو چکا ہے.
وہ ایک پزر کے صاحب نبی رحمانہ کلی مخت پکتو کی گناہ نشتا، یہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ اور رحمان بابا کہتے در رحمان نظر جدا دے، استا نظر جدا۔ قرآن کہتے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے نظریں نیچے رکھے، اس شعر سے بدنظری جائز نہیں ہوگی۔ میں کہتا ہوں ہر گناہ کے لیے ہم نے جو ہے میرے عزیز ساتھیوں بہانے ڈھونڈے ہیں۔ جھوٹ بولنے کے لیے مذاق کر رہا تھا، غیبت کرنے کے لیے میں اس کی منہ پہ بول سکتا ہوں، بدنظری کرنے کے لیے یہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر